آج میں ایک بہت بڑا راز کھولنے والی ہوں، اتنا بڑا راز کہ شاید اس ویڈیو کے بعد میری سیکیورٹی بڑھا دی جائے۔ میں آج آفیشیلی اناؤنس کرتی ہوں کہ ینگ کوک میرا ہڈن کزن ہے۔ جو تمہارا کزن ہے میرے سینے پہ وزن ہے۔ جسٹ فور فن۔ اینی ویز، ہم بچپن میں ساتھ سنگنگ پریکٹس کیا کرتے تھے۔ میں اسے روز سمجھاتی تھی، دیکھو یہ سر ہے، اور وہ ہر دفعہ پروف کرتا تھا کہ نہیں یہ سر نہیں ہے۔ میں کہتی تھی ادھر گاؤ، وہ ادھر گا دیتا تھا۔ میں کہتی تھی اونچا گاؤ، وہ نیچے چلا جاتا تھا۔ میں کہتی تھی دیکھو ایک بار پھر سر لگاؤ، وہ سر لگاتا۔ میں کہتی یہ سر نہیں ہے، ایمرجنسی الارم لگ رہا ہے۔ وہ پھر ٹرائی کرتا، میں نہیں۔ وہ پھر ٹرائی کرتا، میں نہیں۔ تیسری دفعہ ٹرین کے انجن کو بھی کنفیوژن ہو رہی ہے۔ بس بھائی بس کر۔ پوری بگی ہماری بحث سن رہی تھی۔ ایک انکل کہتے ہیں بچی اسے گانے دو۔ میں کہتی انکل آپ نتائج کی ذمہ داری لیں گے؟ آنٹی کہتی ارے شاید یہ بچہ بڑا ہو کر سنگر بن جائے۔ میں نے کہا آنٹی آپ آپٹیمسٹک ہیں بہت۔ وہ غصہ ہو کر کہتا ایک دن پوری دنیا میری آواز سنے گی۔ میں نے کہا پہلے یہ کمپارٹمنٹ تو سروائیو کر لے۔ ایک دفعہ نا، اب آپ ینگکوک اور میں کزن تھے اس طرح سے کہ ہم لوگ پہلے ایک ساتھ ہوتے تھے، پھر آپ کہہ رہے ہوں گے، آپ کا سوال ہوگا کہ ہم الگ کیوں ہو گئے۔ ہم لوگ نا جب پاکستان سے الگ آ رہے تھے نا، یہاں ٹرین میں انڈیا اور پاکستان جب الگ ہو رہا تھا، تب ہم لوگ ٹرین میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تب وہاں بیٹھنے سے پہلے بھی ہماری لڑائی ہو رہی تھی۔ میں سنگنگ سکھا رہی تھی نا، جس طرح سے وہ سیکھ نہیں رہا تھا۔ پھر نا کیا ہوا کہ ٹرین میں اچانک، جو آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہوا تھا اس ٹرین کے ساتھ، انسیڈنٹ جو پاکستان آئی تھی، اس دوران نا جب ہم پاکستان سے ہم آ رہے تھے تو وہاں ہم لوگ الگ ہوئے تھے۔ اس ٹرین میں ہم بچھڑ گئے تھے، وہ کہیں اور چلا گیا، میں کہیں اور۔ اب مجھے پتا چلا ہے کہ وہ کوریا پہنچ گیا اور میں پاکستان پہنچ گئی تھی نا انسیڈنٹلی، تو یہ اس کی وجہ سے ہم لوگ بچھڑ گئے تھے۔ پھر ایک دن ہم ٹرین میں سفر کر رہے تھے، ٹرین چلنے والی تھی۔ میں اسے لاسٹ ٹائم سمجھا رہی تھی تمہارے بس کی بات نہیں ہے سنگنگ، دیکھو۔ لیکن وہ ضدی تھا کہ میں سنگر ہی بنوں گا، اور میں نے کہا ناممکن، وہ کہتا ممکن، اور ایسی ہماری اتنی بڑی بحث ہو گئی کہ پوری بگی پریشان ہو گئی۔ لوگ ادھر ادھر ہونے لگے اور ایک دم سے ٹرین میں دھماکہ ہو گیا۔ ایک انسیڈنٹ ہوا اچانک اور بھگدڑ شروع ہو گئی، اور اسی چوائس میں ٹرین اچانک رک گئی اور ہم دونوں الگ ہو گئے۔ وہ ایک طرف چلا گیا، میں دوسری طرف۔ جاتے جاتے اس نے مجھے دیکھا اور کہا میں سنگر بنوں گا۔ میں نے کہا اور میں یقین نہیں کروں گی۔ پھر سالوں تک ہم نہیں ملے، نہ اس کا پتہ نہ میرا پتہ، اور سچ بتاؤں میں نے کبھی اس سے ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہیں کی، کیونکہ میں اب بھی ناراض تھی۔ پھر وہ کوریا چلا گیا، میں پاکستان، بس کانٹیکٹ ختم۔ ایک دن میں نے انٹرنیٹ کھولا اور دیکھا یہ بندہ دنیا بھر میں مشہور ہو چکا ہے۔ واہ، میں نے کہا یہ وہی بچہ ہے جسے میں سر سمجھا سمجھا کر تھک گئی تھی۔ پھر اس کی پرفارمنس دیکھی اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ وہ آج بالکل ویسی ہی لگ رہا تھا جیسے میں اسے سکھانا چاہتی تھی۔ لٹرلی میں نے کہا شاباش بچے، آخرکار تم نے میری کوچنگ سمجھ ہی لی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کریڈٹ کسی نے مجھے نہیں دیا۔ دنیا کہہ رہی ہے واہ جنگکوک، اور میں یہاں سوچ رہی ہوں بھائی میری فیس کون دے گا۔ میں فیئر بندہ ہوں، اس لیے میں کہتی ہوں 47% کریڈٹ تو میرا بنتا ہے، 53% اس کی محنت ہوگی، اور اب آپ لوگ یقین نہیں کرو گے، اس لیے میں پروف لائی ہوں۔ اوکے، میں پروف کے ساتھ بات کروں گی۔ یہ رہی ڈی این اے رپورٹ۔ ہاں جی، سائنس سے کون لڑ سکتا ہے؟ اگر اب بھی یقین نہیں آ رہا تو کوئی بات نہیں۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، یہ رپورٹ لائی ہوں میں باقاعدہ، ڈاکٹر کے سائن بھی ہیں اس طرف میں، ہر چیز آپ کو اس میں ملے گی، دیکھ لیں آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کے اس کو اسکین کر سکتے ہیں، اس کو
گوگل کر سکتے ہیں، اس کو سرچ کر سکتے ہیں، اسے اے آئی سے پوچھ سکتے ہیں آپ، جو آپ اس کا ثبوت نکلوا سکتے ہیں، آپ کو یہ ہر طرف سے سچ ملے گا. ٹھیک ہے، میں نے کافی دیر ہولڈ کر کے رکھا ہے تاکہ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، اور اس پہ آپ نے سرچ کر لینی ہے، آپ نے اس کو پتہ کروا لینا ہے، ڈھونڈے کہ یہ کس ہاسپٹل کے ڈاکٹر کے سائن ہے، تو آپ کو وہاں سے کمپیوٹرائز آپ کو یہ میرا مل جائے گا. اور اگر ینکو کی ویڈیو دیکھ رہا ہے تو بھائی میں اب بھی ناراض ہوں، اتنے سال ہو گئے، ایک دفعہ بھی نہیں آئے کہنے آپا آپ صحیح تھی. لیکن خیر مجھے خوشی ہے کہ آخر تم نے سر میں گانا سیکھ ہی لیا. اور جنگکوک جب مل کر گانا گایا کرتے تھے تو میرا سر کس طرح کا ہوتا تھا. میں اسے سکھاتی تھی کہ گا رے گا ما پا یہ کس طرح سے آئے گا اس کو، لیکن وہ شاید انگلش ٹائپ سیکھنا چاہتا تھا یا جو بھی تھی بات. اچھا، اب آپ کہیں گے کہ آپ کی نہیں گا رہی، آپ گا کے بتائیں. پہلے مجھے لگا ڈر، پھر میں نے سوچا کہ اگر چاند فتح علی خان کو اس طرح گانا گانے کے بعد جیل نہیں ہوئی تو مجھے بھی نہیں ہوگی. اگر وہ آزاد پھر رہا ہے تو پھر مجھے کون ہی پکڑ لے گا.